یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج جس سوال کا جواب میں دینے جا رہا ہوں وہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ان لوگوں سے جو معجزے کرتے ہیں، جو معجزے دکھاتے ہیں، ان سے کہے گا بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اور آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آج جو لوگ معجزے دکھا رہے ہیں، جن کے وجہ خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں سب دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو چلیں کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ یہ کن کے لیے لکھا گیا ہے۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ جو ایسے سوال کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے وجہ سے خدا معجزات نہیں کرتا۔ اب وہ بیچارے کیونکہ خدا کے ساتھ ان کی اچھی فیلوشپ نہیں ہے، بلکہ مخالفت کرتے ہیں، اور جب مخالفت کرتے ہیں تو پھر خدا ان کے عوض کام نہیں کرتا، تو پھر وہ ایسی آیتیں لگاتے ہیں کہ جن کے عوض سے خدا معجزات کر رہا ہے، وہ لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو چلیں کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں کہ کن کے بارے میں کلام بیان کرتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر سے دیکھیں گے، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 22 آیت پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، اس وقت بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اب اس آیت کو آگے رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو معجزات دکھا رہے ہیں، جن کے عوض خدا بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، یہ لوگ فردوس میں نہیں جائیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کن کے لیے ہے، کلام کن کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں حزقیل کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی ہم 19 اور 20 آیت پڑھیں گے۔ پہلے 19 آیت پڑھتے ہیں، یہاں کیا لکھا ہے۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اب یہ ایک خادم کے لیے، خادم کو بات کہی گئی ہے۔ اگر تو نے شریر کو جس شرارت کرتا ہے، جو گھروں کے اندر جھگڑا کراتا ہے یا لوگوں کے اندر برائی کو پھیلاتا ہے، اگر تو نے اس کو آگاہ کر دیا کہ جو کام تو کرتا ہے یہ غلط ہے، اس کو نہ کر، اور اگر وہ اس سے باز نہیں آیا تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اب جو سوال آتا ہے کہ جو لوگ آج معجزات دکھا رہے ہیں، جن کے وجہ سے خدا بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، یہ لوگ فردوس میں نہیں جائیں گے۔ کلام مقدس کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی، یعنی کہ جو لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے، یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لائیں گے، خدا کا کلام بتاتا ہے یہ معجزے وہ بھی کریں گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے، بلکہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا جو یسوع مسیح نے کہا کیا وہ غلط تھا؟ کلام مقدس کے اندر سے دیکھتے ہیں، آگے اس کا جواب ہے 20 آیت کے اندر۔ کیوں یہ بات کہی گئی، کن لوگوں کو کہی گئی؟ تو دیکھتے ہیں 20 آیت کے اندر لکھا ہے، اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں گا، تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز تجھ سے کروں گا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ خادم کو۔ اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، خدا کہتا میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں گا اور وہ مر جائے گا، پر اس کے خون کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کو آگاہ نہیں کیا۔ جو صادق ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو راست باز ہے، ایک وقت آئے کہ وہ راست بازی چھوڑ دے اور وہ گناہ کرنا شروع ہو جائے، اور جتنی اس نے نیکیاں کی ہیں، جتنے اس نے اچھے کام کیے ہیں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس کے صداقت کے کاموں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرے گا،
اور جب وہ گناہ میں مرے گا تو جب یسوع مسیح کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا، کیونکہ جب تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا تب تک معجزات بھی ہوتے رہے، لیکن جب اس نے خدا کے ساتھ چلنا بند کر دیا تو کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ معجزات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں وہ معجزات جو ہے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس کا رابطہ جو ہے وہ اس نے ختم کر دیا ہے، بلکہ وہ گناہ میں شروع ہو گیا ہے۔ اب جو آگے اس کی زندگی ہے وہ گناہ میں ہے، تب وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے، خداوند ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، کیونکہ جب وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں تب وہ نبوت بھی کرتے رہے ہیں، خدا ان کے عوض معجزات بھی کرتا رہا ہے، لیکن جب ان لوگوں نے یسوع کو چھوڑ دیا اور گناہ میں زندگی بسر کی تو اس کے بعد جو ہے وہ کام ہونے بند ہو گئے، لیکن وہ کام آ کر یسوع کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے یہ بھی کام کیا، وہ بھی کیا ہے، لیکن یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، کیونکہ جب ان کو واپس بلایا گیا، ان کو سکھایا گیا، جب خدا کے خادموں نے بار بار ان کو واپس بلایا تو وہ نہیں آئے، کیونکہ ان کو جو اچھا لگا انہوں نے کیا۔ جیسے کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو مسیح کہتے ہیں لیکن کرتے وہ مخالفت ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کی گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے راست بازی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ گناہ میں شروع ہو گئے ہیں، اور خدا کا کلام بتاتا ہے اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس بدکاری کو وہ کر رہا ہے اسی میں وہ مرے گا، بلکہ اس کے گناہ کی سزا ہی اس کو ملے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو بآسان مل گیا ہوگا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ یسوع کو ضرور بتائیں گے کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں، لیکن ان کے کاموں کا کوئی لحاظ نہ ہوگا۔ لیکن معجزات تبھی ہوتے ہیں اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کی بات کو مانتے ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، معجزات تبھی ہوں گے، لیکن اگر آپ راست بازی کو چھوڑ دیں گے تو معجزات ہونے بھی بند ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کے وہ مخالف ہیں، ان کے عوض معجزات تو ہوتے نہیں، بلکہ جو معجزے کرتے ہیں ان کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جن کے عوض خدا کام کر رہا ہے، خدا ان کے اندر ہے، کیونکہ یہ کام کرنا خدا کا کام ہے۔ خدا آپ لوگوں کو بڑی برکت دے۔